السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے مہرالنساء شاہ میر کا ناول بخت، ایپیسوڈ 49. ان دونوں کو وہیں کلینک میں چھوڑ کر ہم اب ایک ایلیٹ کلاس کی کٹی پارٹی میں آئیں گے. میک اپ سے لدی عورتیں پلیٹ ہاتھ میں لیے تو کوئی گلاس ہاتھ میں لیے کھاتی پیتی نظر آ رہی تھیں. یہ پارٹی ایک فارم ہاؤس کے لان میں دی گئی تھی. چھن کر آتی دھوپ خواتین کے چہروں پر پڑ رہی تھی. کوئی خوشگپیوں میں مصروف تھی تو کوئی کسی فیشن شو یا پھر کسی کی طلاق کو موضوع گفتگو بنائے بیٹھی تھی. اسی پارٹی میں ایک جانب سوئمنگ پول کے سامنے رکھے صوفے پہ فروا بیٹھی تھی. نارنجی پیروں تک آتا ڈھیلا ڈھالا لباس جس کا گلا گہرا اور بازو ندارت تھے. میک اپ کی تہیں اور بالوں کو ڈھیلے جوڑے میں لپیٹے وہ خوبصورت لگ رہی تھی. اسی لمحے اسے کوئی اپنی جانب آتا دکھائی دیا. اس نے بازو میزبان عورت کے بازو میں ڈال رکھا تھا اور کھل کر مسکرا رہا تھا. وہ سیاہ پولو شرٹ اور سیاہ آئی پینٹ میں ملبوس تھا. میزبان خاتون مسکراتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لائیں اور فروا کے عین سامنے آ کر رکیں. ہنی، تمہارا داماد تم سے ملنا چاہتا تھا. ویسے تو یہ گرلز پارٹی ہے لیکن اگر مرد اتنا ہینڈسم ہو تو ذرا سی چیٹنگ سے کچھ نہیں ہوتا. اس کی بات پہ ساری خواتین قہقہہ لگا کر ہنسی تھیں. نوجوان بھی مسکرایا تھا. وہ مسکراتا تھا تو اس کے گال میں گڑھا بنتا تھا. فروا بمشکل مسکراتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی تھیں. عمر کے قریب رک کر اس کا کندھا تھپ تھپایا، پھر اسی اٹھی ہوئی گردن سے تمام عورتوں کو دیکھا. میرا داماد اتنے ہجوم میں بات نہیں کر سکتا، ہمیں کچھ وقت دیجیے گا. وہ مسکرا کر بولی تھی، پھر اسی طرح کھڑے کھڑے عمر کے بازو میں بازو ڈالا اور اس کے ساتھ آگے بڑھائی تھی. کئی خواتین نے انہیں رشک سے دیکھا تھا. ذرا دور سبزہ زار پہ آ کر فروا نے اپنا بازو جدا کیا تھا اور عین عمر کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی. کیا مجھے جاننے کا حق ہے کہ عمر حیات خان کیا چالیں چل رہا ہے؟ اس کی آنکھوں میں سختی تھی جبکہ عمر اب بھی پرسکون تھا. میں چالیں نہیں چلتا مسز سلطان، میں وار کرتا ہوں، سیدھا سینے پہ، ایسے کہ سامنے والا تل ملا اٹھے. آپ کو ڈیمو دوں؟ فروا کچھ نہیں بولی. وہ اسی طرح سخت نظروں سے اسے گھورتی رہی. عمر نے اپنے پاکٹ سے اپنا موبائل نکالا تھا. چند بٹن دبائے اور پھر موبائل فروا کے آگے کر دیا. وہ انہی چپتی نظروں سے موبائل کو دیکھے گئی. موبائل کی اسکرین پہ سلطان ہولڈنگز کی ویڈیو تھی، سفیر کا آفس، اور اس میں نشے کے لیے تڑپتا سفیر سلطان. فروا بے اختیار پیچھے کو ہوئی تھی. آنکھوں میں شوق اترا تھا، بے یقینی اور کچھ کرب بھی. کسی بھی ماں کے لیے اپنی اولاد کو اس حالت میں دیکھنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے. اسکرین پر اب دوسرا منظر ابھرا تھا. وہ کسی پرانے محلے کی تنگ و تاریک گلیاں تھیں. مہر ماں سلطان وہاں کھڑے ہو کر کسی موٹی خرناٹ عورت سے بات کرتی نظر آ رہی تھی اور پھر اس عورت نے اس کے ہاتھ پہ کچھ رکھا تھا، کوئی پڑیا سی تھی. فروا سلطان کا دل دھک سے رہ گیا تھا. وہ شوقی شل نگاہوں سے فون کو دیکھے گئی. عمر نے اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیا. اس نے اب چند بٹن دوبارہ دبائے اور اب کہ اس نے ایک آڈیو ریکارڈنگ چلا کر موبائل اس کے کان کے قریب کیا تھا. فروا اب تک پہلے شوق سے نہیں نکلی تھی جب اسے اسپیکر سے مہر کی آواز سنائی دی. وہ اپنے استاد کے قتل کا اعتراف کر رہی تھی. وہ اسکول کے واچ مین کے قتل کا اعتراف کر رہی تھی. فروا کو لگا تھا وہ ڈھہ جائے گی. اسے کھڑا ہونا مشکل لگا تھا. اس کی آنکھیں مارے شوق کے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں. اس کا دل ڈوب ڈوب کر ابھر رہا تھا. آواز بند ہو گئی تھی. عمر نے موبائل واپس کھینچ لیا تھا. فروا اب بھی ساکت تھی. آسمان سے پڑتی دھوپ اسے اب جھلسا رہی تھی. وہ جل کر خاکستر ہونے لگی تھی. مہر، میری مہر ایسا نہیں کر سکتی، وہ ایسی نہیں ہے. وہ مارے شوق کے بس یہی کہہ سکی تھی. عمر نے چپتی نظروں سے اسے دیکھا تھا. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتی، اس سے ایسا کروانے والی آپ ہیں. عمر کے کہنے پہ اس نے بے یقینی سے گردن اٹھا کر اس کو دیکھا تھا. آنکھوں کی بے یقینی بڑھ گئی تھی. آپ نے پہلے دن سے اس کے ذہن میں نفرت بھری محتاجی بھری، اپنے حصے کا شر بھی اس کے حصے میں بھر دیا. وہ آپ سے کہتی تھی اس سے اس کی بہن کے خلاف مت کریں، لیکن
آپ نے کیا اور آپ کی وجہ سے آج وہ قاتل ہے۔ فروا نے کچھ کہنا چاہا، کوئی صفائی دینی چاہی، لیکن الفاظ دم توڑ گئے۔ بس ایک بار، صرف ایک بار یہ سوچیں آپ کیا جواب دیں گی اپنے بھائی کو قیامت کے دن، جب وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیا تربیت کی میری بیٹی کی، تب کیا کہیں گی آپ کہ اسے قاتل بنا دیا؟ فروا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، اس کا جوڑ جوڑ جیسے دکھ رہا ہو۔ عمر اس پر الفاظ کے ہتھوڑے برساتا رہا تھا۔ آپ نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کی مسز شمس، آپ نے اسے اغوا کروایا، اسے ذلیل کروایا، وہ اندھیروں میں چلی گئی ہے۔ اب کے عمر کی آواز میں کرب تھا۔ وہ بہت معصوم تھی، بے حد معصوم۔ آپ نے اسے کیا بنا دیا ہے؟ وہ اپنے لیے کوئی فیصلہ نہیں لے پا رہی، اس کے گلٹس اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے، اور یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر آپ اس روز مہر ماں کی تربیت کر لیتی تو یہ نہ ہوتا۔ آپ ذمہ دار ہیں۔ عمر نے اپنی انگلی فروا کے ماتھے پر رکھی تھی۔ آپ ہر چیز کی ذمہ دار ہیں فروا بیگ۔ آپ ذمہ دار ہیں کہ شمس سلطان ایک جانور بن گیا۔ آپ ذمہ دار ہیں کہ سفیر کھوکھلا بن گیا۔ آپ ذمہ دار ہیں کہ مہر ماں گدھ بن گئی۔ آپ کے اوپر 3 لوگوں کو ابلیس بنانے کا الزام ہے، اور حد تو یہ ہے کہ آپ اس بات کو مانتی بھی نہیں۔ فروا کی رنگت نچڑ چکی تھی، وہ سفید مجسمے کی طرح کھڑی تھی، ساکن، ڈھہ جانے والی۔ عمر نے خود کو مزید کہنے سے روکا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ پیچھے فروا جھلستی دھوپ میں تنہے تنہا کھڑی رہ گئی تھی، ساکت، شل، نمک جیسی۔ غزالہ روحی کے کلینک میں واپس آؤ تو حالے سلطان اب بھی صوفے پر بیٹھی تھی۔ ڈھیلے ڈھالے کرتے والی روحی اسے سنجیدگی سے دیکھ رہی تھی۔ حالے اب تک متعجب تھی، اسے گویا یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اسے بھی کسی کی اپروول کی اجازت ہو سکتی ہے۔ اپروول؟ کیا مطلب؟ وہ تعجب سے بولی تھی۔ روحی آگے کو ہو بیٹھی اور کہنا شروع کیا۔ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی اپروور ضرور ہوتا ہے حالے سلطان، جو اگر آپ کے کام کو، آپ کی تیاری کو، آپ کے پروجیکٹ کو سب سٹک لگا دے تو سب ٹھیک، ورنہ آپ کو بے چینی ہونے لگتی ہے، انزائٹی ہونے لگتی ہے۔ تمہارے کیس میں بھی کوئی نہ کوئی اپروور ضرور ہوگا۔ حالے سخت حیرت زدہ تھی، گویا اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ میری زندگی میں کوئی ایسا انسان ہوگا۔ میں حالے سلطان ہوں، مجھے کسی کے اپروول کی ضرورت کیسے ہو سکتی ہے؟ غزالہ روحی نے چند پل نرم نظروں سے اسے دیکھا تھا، پھر گویا ہوئی۔ حالے دیکھو، اپروورز کا ہماری زندگی میں آنے کا کوئی خاص دن، کوئی خاص موقع نہیں ہوتا، وہ بس ایسے ہی، بس بغیر کسی موقع کے ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی بچپن کے واقعات کے باعث، جیسے کہ ہم کوئی کام کرتے ہیں اور ہمارے والدین کو دکھاتے ہیں کہ آیا وہ ہمیں بتائیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، کیسا کیا ہے۔ غزالہ روحی بول رہی تھی اور حالے غور سے سن رہی تھی۔ ہمارے والدین کبھی کبھی خود ہمارا کام اپروو کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ ہمیں ہمارے بہن بھائی یا کزن کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ ہم بچے ہوتے ہیں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ جس انسان کے پاس ہمارے والدین یا ٹیچر نے ہمیں بھیجا ہے وہ ہم سے زیادہ چالاک ہوگا، ہم سے زیادہ سمجھدار ہوگا، اور یہاں سے شروع ہوتا ہے ایک بچے کی غلامی کا دور۔ حالے کے دل میں جیسے بہت کچھ چبھا تھا، اسے کئی بار اسی طرح مہر کی طرف بھیجا جاتا تھا، لیکن وہ یاد نہیں کر پائی کہ اس کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی۔ بچہ غلام بن جاتا ہے، حالے پھر چاہے آگے بڑھ کر وہ اچھے گریڈز لائے، دنیا فاتح بن جائے، لیکن جب تک اس کا اپروور اس کے کام پہ سب سٹک نہیں لگائے گا وہ اسی طرح بے چین رہے گا جیسے ابھی تم ہو۔ حالے بالکل چپ تھی، خاموش، گم سم۔ روحی کی آواز گونج رہی تھی۔ کئی بار ہمارے اپروورز اچھے یا برے نہیں ہوتے، مخلص یا غیر مخلص نہیں ہوتے، وہ بس انسان ہوتے ہیں۔ غلط فیصلے اور غلط اپروول دے دینا ان کی غلطی نہیں ہوتا، لیکن اگر شروع سے ہمارے والدین یا ٹیچرز ہمیں ہمارے فیصلے خود لینے دیں تو یہ نوبت نہیں آتی۔ کیا ہم کبھی اپنے اپروورز کی قید سے آزاد ہو سکتے ہیں؟
हाले ने पूछा था। या फिर ये कि अगर हम आज़ाद होकर भी फैसला ना ले पा रहे हों तो? रूही संजीदगी से आगे को हुई थी, गौर से हाले की आंखों में देखा और एक बार फिर कहने लगी, इंसान हमेशा ग्रो करता रहता है। अगर उसे अंदाज़ा हो जाए वो कैद है तो वो ज़रूर आज़ाद हो सकता है, अगर चाहे। दूसरी बात, इंसान कई बार अपने अप्रूवर्स की कैद से आज़ाद हो जाता है। हमारे अप्रूवर्स हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं, लेकिन वो हमारे इनसिक्योरिटीज़ और अंदर के ट्रॉमास छोड़ जाते हैं जो हमें सारी ज़िंदगी बुरा महसूस करवाते हैं, चाहे हम किसी ऊंचे मकाम पर पहुंच जाएं या फिर बहुत कामयाब हो जाएं। बस एक लम्हा, सिर्फ एक ऐसा लम्हा जिसमें हम उदास हों या डिप्रेस्ड हों या फिर कोई नया फैसला ले रहे हों, हमारी इनसिक्योरिटीज़ और ट्रॉमास जाग जाते हैं। किसी इंसान के अप्रूवल का मारा दूसरा इंसान एक कैदी की तरह होता है, और कैद इंसान में बहुत कुछ बदल देती है। हाले के दिल को धक्का सा लगा था। उसकी आंखें एक बार फिर भर आई थीं। क्या अब मैं सारी जिंदगी इसी तरह गुजार दूंगी? क्या कैद के बाद नॉर्मल होने का कोई ऑप्शन नहीं है? वो गीली आंखों के साथ बोली थी। रूही मुस्कुराई थी। अभी वो मसला पैदा नहीं हुआ जिसका हल इंसानों ने ना ढूंढा हो। अप्रूवल की कैद से निकलने का एक ही हल है, अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लो, अपने लिए फैसला लेना शुरू कर दो। शुरू शुरू में गलत भी होंगे या शायद सही भी हों, लेकिन सिर्फ एक चीज़ है कि आपने हिम्मत नहीं हारनी। बेहतर इंसान बनने की स्ट्रगल सारी ज़िंदगी चलती रहेगी, तुमने बस मजबूत रहने की कोशिश करनी है। वो नरमी से बोलकर उठ गई थी। अब उसका रुख कॉफ़ी मेकर की जानिब था। रूही के ऑफिस में अब बस कॉफ़ी के कप में गिरती धार की आवाज़ आती थी। सारे में कॉफ़ी की खुशबू फैल गई। मैं अपना फैसला कैसे लूं? हाले की बुझी हुई आवाज़ भी धार के आवाज़ के साथ शामिल हुई थी। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा फैसला, मेरा इंतखाब दुरुस्त है? वो सोफे की पुश्त पे सर टिकाए हुए थी। आवाज़ कहीं दूर से आती थी। रूही अब हाथ में मग लिए वापस आ रही थी, साथ साथ कह भी रही थी, मेरी एक फेवरेट राइटर हैं, निम्रा अहमद। वो कहती हैं, दिल का फतवा आखिरी फतवा होता है। और खुदा की कसम, दिस इज नॉट जस्ट अ लाइन, दिस इज गूज बम्प्स। तुम भी अपने दिल से फतवा लो। तुम्हारा दिल क्या कहता है? मेरा दिल कहता है, ही इज द बेस्ट मैन इन द एंटायर वर्ल्ड। वो बंद आंखों से बड़बड़ाई थी। रूही मुस्कुराते हुए उसे देखती रही। वो बहुत अच्छा है रूही। वो जब मुझे अकीदत से देखता है ना, तो मेरा दिल चाहता है वो सारी उम्र मुझे ऐसे ही देखे। हाले ख्वाब की सी कैफियत में कह रही थी, मैं एक फूडी लड़की हूँ। मेरे खाने को हाथ लगाना जैसे मौत को हाथ लगाना है। लेकिन जब वो मेरी कॉफ़ी मेरे हाथ से ले लेता है तो बुरा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? वो गुलाबी आंखों से रूही को देखते हुए पूछ रही थी। आंसू तवातुर से बह रहे थे। मैं जब बोलती हूँ तो सब सुनते हैं, लेकिन जब वो बोलता है तो मेरा दिल सुनता है। उसकी आवाज़ इस कुर्रे अर्ज़ का सबसे खूबसूरत साउंड है। उसने जैसे इतराफ़ किया था। ऑफिस में मौजूद हर शय अपनी जगह दम साध गई थी। गजाला रूही मिसमराइज होकर उसको सुन रही थी। वो साथ होता है तो लगता है मसले हल हो जाएंगे, वो दूर जाता है तो दिल रुक जाता है। उमर कहता है वो मेरे मामले में बेबस है, लेकिन वो मुझे उसके मामले में क्यों बेबस कर रहा है? उसने रोते हुए गर्दन झुका ली थी। भूरे बाल चेहरे के अतराफ में गिरने लगे थे। काफी देर तक वो इसी तरह रोती रही और रूही उसकी पीठ को थपकती रही। काफी देर बाद वो सीधी हो बैठी थी। गीली आंखें रगड़कर साफ की और सादगी से रूही को देखा, जो आंखों में फिक्रमंदी लिए उसे ही देख रही थी। उसे देखकर हैप्पी एंडिंग्स और ट्रेजिक एंडिंग्स का ख्याल दिल से निकल जाता है। उसे देखकर बस टुगेदर एंडिंग्स का ख्याल आता है। वो मुझे कहता है अब वो मेरे साथ जीना नहीं चाहता, लेकिन मैं क्या करूं अगर मैं उसके बगैर ना जी सकूं? रूही ने गहरी सांस ली और उसका हाथ थपका था। अगर निम्रा अहमद कहती हैं कि दिल का फतवा ले लो, तो तुम्हें चाहिए कि ले लो।
جو تمہارا دل کہے وہ کرو، نفع نقصان چھوڑ دو، آزادی قید سب کو دور ہٹا کر ایک بار دل سے پوچھو، فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ وہ نرمی سے سمجھا رہی تھی۔ دیکھو حالے، محبت کبھی بھی اچھی اینڈنگز کی ضمانت ساتھ نہیں لاتی ہے۔ محبت یہ کبھی نہیں کہتی کہ وہ ہمیشہ خوش رکھے گی، لیکن وہ جب تک رہے گی تب تک اپنا کام ضرور کرے گی۔ اور ہیپی اینڈنگز کا کیا؟ اگر ہم اپنے فیوریٹ انسان کے ساتھ ساری زندگی نہ رہ سکے تو؟ اب کے حالے کی آنکھوں میں خوف تھا۔ ساری زندگی کے لیے کچھ بھی نہیں رہتا حالے، یا پھر شاید رہتا ہو، لیکن ہم اگلے 100 سال کی پلاننگ کیوں کریں؟ کیوں نہ مستقبل کا غم چھوڑ کر حال میں جیا جائے؟ چاہے ہمارے فیوریٹ انسان کے ساتھ ہمیں چند سال ملیں، لیکن اس میں محبت ہوگی، یقین ہوگا، خوشی ہوگی۔ کیا یہ کسی ہیپی اینڈنگ سے بڑھ کر نہیں ہے؟ حالے خاموش ہو گئی، کچھ نہ بولی۔ غزالہ روحی کی آواز گونجتی رہی۔ محبت یقین کا نام ہے۔ ساری عدم یقینی چھوڑ کر ایک ذرا سے مان اور بھروسے پہ تعلق بنا لینے کا نام ہے۔ نفع نقصان چھوڑ کر بس ساتھ رہنا ہوتا ہے۔ محبت سے بس خوشی اور اچھی اینڈنگز مانگنا سودے بازی ہوتی ہے۔ محبت میں سودے بازیاں نہیں کرنی چاہیے۔ حالے کو ایک بار پھر بے چینی ہوئی تھی۔ کیا شہزادیاں ہمیشہ شہزادوں سے الگ ہو جایا کرتی ہیں؟ کیا فیری ٹیلز کا انجام اصل میں ہمیشہ مختلف ہوا تھا؟ غزالہ نے چند پل اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر کہنا شروع کیا تھا۔ چاہے شہزادی اپنا قیدی دماغ ساتھ لائی ہو اور اس کے اندر اندھیرے بس چکے ہوں اور ان کا تعلق گرو نہ کیا ہو، لیکن انہوں نے کوشش تو کی نا۔ انہوں نے محبت کے چند سال تو ساتھ گزار لیے نا۔ اس کے بعد الگ بھی ہوئے تو کیا، کم از کم ایک دوسرے کے لیے ایفرٹس تو کی نا۔ تعلق میں کی جانے والی آپ کی کوشش پچھتاووں سے اچھی ہوتی ہے۔ چاہے یوں ہوا ہو کہ شہزادی کی سوتیلی ماں نے اس کا گھر دوبارہ خراب کر دیا ہو، لیکن اس نے چند سال شہزادے کو دیے نا۔ اس نے اپنے حصے کی محبت لے لی نا۔ اب اگر شہزادہ اس کو چھوڑ بھی دے تو کم از کم اس کے پاس پچھتاوے نہیں ہوں گے، کم از کم یادیں تو ہوں گی۔ محبت میں اینڈنگز پلان کرنے والے ہمیشہ اکیلے رہ جاتے ہیں۔ ساری فکریں چھوڑ، سارے برے خیال چھوڑ، بس ایک بھروسے سے، مان اور تحفظ کے ساتھ کسی کی زندگی میں چند سال رہنا ہر اچھی بری اینڈنگ سے زیادہ قیمتی اور نوبل ہوتا ہے۔ حالے نے بس سر ہلا دیا، پھر وہ اٹھی تھی، اپنے پیروں میں رکھا پرس بھی اٹھایا۔ یہ سیشن ریکارڈ تو نہیں ہوا نا؟ یکدم اس نے ٹھہر کر پوچھا تھا۔ روحی برا ہی تو مان گئی۔ تمہیں لگتا ہے میں ہر سیشن ریکارڈ کروں گی؟ اور تمہارے پچھلے سیشنز بھی تمہاری مرضی سے ریکارڈ کر کے عمر حیات کو بھیجے گئے تھے۔ آخر میں اس نے کچھ جتا کر کہا۔ حالے اب بھی غائب دماغ تھی۔ اس نے چند الوداعی کلمات کہے اور باہر نکل آئی۔ دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ آسمان کو دیکھتے ہوئے مسکرائی تھی، اداس غمگین مسکراہٹ۔ دل ہلکا تھا، روح ہلکی تھی۔ کسی کو سنانا تھیریپی ہی تو ہے۔ یہ ایک 5 اسٹار ریسٹورانٹ کا منظر تھا جس کے روف ٹاپ پہ اس وقت کئی میزیں سجی تھیں۔ خوش گپیاں کرتے لوگ، کھانا کھاتے اور باتیں بناتے لوگ۔ کچھ کھانوں کی تصاویر بناتے اور کھانے سے زیادہ تصاویر پر توجہ دیتے لوگ۔ انہی لوگوں کے درمیان ایک میز پہ ایک نیا شادی شدہ جوڑا بیٹھا تھا، سبز آنکھوں والی لڑکی اور اس کے سامنے بیٹھا سیاہ آنکھوں والا لڑکا۔ لڑکی نے سفید لباس پہن رکھا تھا، کندھوں پہ پشمینہ شال گرائے، بالوں کو نفیس جوڑے میں قید کیے وہ اچھی لگ رہی تھی، لیکن اس کا چہرہ بے تاثر تھا، کھنڈر سا، جبکہ اس کے سامنے ایش گرے ڈنر سوٹ میں بیٹھا لڑکا حشاش بشاش سا تھا۔ اس کے چہرے پہ رونق تھی، وہ کافی ہلکا پھلکا لگتا تھا، یوں جیسے اللہ نے اس کے سینے سے ڈھیروں بوجھ سرکا دیا ہو۔ وہ مسکرا کر اپنی بیوی سے بات کر رہا تھا جو بمشکل ہی اسے جواب دے رہی تھی۔ دفتن اس نے اپنی جیب سے کچھ نکالا تھا، ایک سرخ رنگ کا جولری کیس۔ یاقوت نے اس کو کھولا تو اس کے اندر سے ایک بھاری موٹے ہیرے والی انگوٹھی نے اپنی جھلک دکھائی تھی۔ نرمین ٹکر ٹکر اس انگوٹھی کو دیکھے گئی۔ یاقوت نے میز پر دھرا اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ نرمین کی آنکھوں میں بے تحاشا خوف در آیا۔
اس نے اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی تھی۔ یاقوت حتی الامکان خود کو نارمل دکھا رہا تھا۔ اس نے نرمین کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا تم میرے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہو گی؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ میں مانتا ہوں نرمین، میں نے بہت غلطیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، لیکن اب میں واپس آنا چاہتا ہوں، ایک اچھی زندگی کی طرف جس میں تم میرے ساتھ ہوگی۔ وہ ایک پل کو رکا تھا۔ نرمین دم سادھے اسے دیکھے گئی۔ تم وہ لڑکی ہو نیرو جسے میں اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ میرے لیے تم بے حد انمول ہو۔ اب میں سب چھوڑ کر، ساری برائی چھوڑ کر بس تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ میں نے بہت غلط کیا ہے، میں مانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ وہ سر جھکا کر شکستگی سے بولا تھا۔ اس کا لہجہ واقعی پشیمان تھا۔ میں نہیں جانتا اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں، لیکن اگر تم معاف کر دو گی تو وہ بھی کر دے گا۔ پلیز نرمین، مجھے معاف کر دو۔ اس نے نظریں اٹھا کر التجا کی تھی۔ نرمین چند پل اسے دیکھتی رہی تھی۔ وہ انسان اس کے لیے کیا کیا نہیں تھا، کمفرٹ، محبت، زندگی۔ کیا وہ اس انسان کو نہ کہہ سکتی تھی؟ یوں بھی تو جب لڑکیوں کے ریپسٹ یا اغوا کار شوہر بن جائیں تو لڑکیوں کو ان سے محبت ہو جایا کرتی ہے، اور لڑکیاں محبت سے دستبرداری نہیں دیا کرتیں۔ وہ یاقوت کو دیکھ رہی تھی۔ یاقوت بھی آنکھوں میں نرمی، محبت اور امید لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں نرمین کا ہاتھ اب بھی تھا۔ وہ پشیمان بھی تھا، اور نرمین کی محبت بھی۔ یاقوت کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ذہن میں بار بار اپنے باپ کے الفاظ گونج رہے تھے۔ لڑکیاں محبت سے دستبرداری نہیں دیا کرتیں، جذباتی، نرمین ہولے سے مسکرائی تھی۔ یاقوت کے ہاتھ کو اپنے دوسرے ہاتھ سے تھپکا اور سر کو اسبات میں ہلا دیا۔ میں تمہیں لاکھوں بار بھی معاف کر سکتی ہوں یاقوت، وہ نرمی سے بولی تھی۔ یاقوت کھل کر مسکرایا تھا۔ اندیشے دور ہونے لگے تھے۔ دنیا مکمل تھی۔ اگر کسی کو بخت چاہیے تو یاقوت جیسا ہو۔ مردانہ بوتیک کی اوپری منزل پہ بنے فوڈ کورٹ میں اس وقت رش نہیں تھا۔ اسی وقت فوڈ کورٹ میں ایک جانب گیسٹ روم بنا تھا جہاں ورکرز اگر رات میں ایکسٹرا کام کرتے تھے تو انہیں ریسٹ کرنے دیا جاتا تھا۔ اسی وقت اسی گیسٹ روم کے پلنگ پہ وہاج خان سو رہا تھا، بلکہ سو کیا رہا تھا، بری طرح بخار میں بے سدھ پڑا تھا۔ لحاف سر تک اوڑھے اسے جیسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ وہ پچھلے ایک ہفتے سے بیمار تھا۔ کئی ڈاکٹرز کو دکھایا لیکن کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ اسی حالت سے خوف کھاتے ہوئے وہاج کے ایک دوست نے عمر حیات کو کال کر کے بلا لیا تھا۔ وہ آتے ہی تمام لوگوں پر چیخا چلایا تھا، دھمکیاں دی تھیں، ایک بوڑھے انسان کا خیال نہ رکھنے پر ہزار باتیں سنائی تھیں، لیکن پھر بس ایک بات، اگر باپ اتنا پیارا ہے تو ساتھ گھر کیوں نہیں لے جاتے؟ اس بات پہ وہ تھم گیا تھا، کہنے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ وہ اوپر چلا آیا، ریسٹ روم کے دروازے پر چند پل بے مقصد سا کھڑا رہا۔ اس آدمی کے سامنے ہوتے ہی وہ جذباتی ہو جاتا تھا۔ کچھ تھا کہ یہاں اس کا پتھر دل موم کی طرح پگھلنے لگتا تھا۔ گیسٹ روم زیادہ بڑا نہیں تھا۔ وہ ایک درمیانے سائز کا کمرہ تھا جہاں 3 سنگل بیڈ رکھے تھے۔ بیڈ کے سامنے والی دیوار میں ٹی وی نصب تھا۔ دائیں جانب باتھ روم بنا تھا۔ عمر چھوٹے چھوٹے قدم لیتا آگے چلا آیا تھا۔ بیڈ کے پاس پہنچ کر اس نے لحاف اوڑھے شخص کا لحاف ذرا سا سرکایا۔ اب اس کا بخار سے تپتا سرخ چہرہ نظر آیا تھا۔ عمر کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ عمر نے آگے جھک کر ان کو کندھے سے ہلایا تھا۔ وہاج نیم خوابیدہ آنکھوں سے اسے تکے گیا۔ عمر نے ان کی کمر میں ہاتھ ڈال کر انہیں سیدھا کر کے بٹھایا تھا۔ وہ اس تنومند سے آدمی کو بغیر کسی دقت کے بٹھا گیا تھا۔ وہ مرد تھا۔ بیٹے انہی دنوں کے لیے مانگے جاتے ہیں۔ وہاج شاید کچھ مانگ رہا تھا لیکن بول نہیں پا رہا تھا۔ عمر نے غور کیا تو وہ پانی مانگ رہا تھا۔ وہ واپس نیچے گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں بہت کچھ تھا، منرل واٹر کی بوتلیں، اچھی غذا، اور ساتھ ایک ڈاکٹر جس نے وہاج کا چیک اپ کیا تھا، دوائی دی اور چلا گیا۔ کچھ وقت بعد عمر نے اسے کھانا بھی کھلایا۔ اس کا بخار کافی حد تک اتر گیا تھا۔ عمر اس سے نظریں ملائے بغیر اس کے سارے کام کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے باپ کے کپڑوں کو دیکھا۔
وہ میلے سے لگے تھے۔ عمر کو دھکا لگا تھا۔ اپنے باپ کو تکلیف میں دیکھنا ہر اولاد کے لیے موت کا مقام ہوتا ہے۔ وہ الماری تک گیا تھا اور صاف کپڑے نکال کر لایا تھا۔ وحاج نقاہت زدہ سا اسے دیکھ رہا تھا۔ چند منٹ بعد ہی عمر خود ہی اس کے کپڑے تبدیل کر چکا تھا۔ وہ بیٹا کم، باپ زیادہ لگ رہا تھا۔ سارے کام کر لینے کے بعد وہ واپس اس کے سرہانے آ کر بیٹھا تھا۔ وحاج چند لمحہ گردن موڑے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ پھر اس نے دھیرے سے اپنا سر عمر کے کندھے پہ رکھ دیا۔ عمر نے کچھ نہیں کہا۔ وہ بس خاموشی سے بیٹھا رہا۔ شاید وہ تھک چکا تھا۔ اب لڑنا، شکایات کرنا اس کے بس کی بات نہیں رہی تھی۔ کافی دیر تک وہ اسی طرح اس کے کندھے سے لگا بیٹھا رہا۔ اس کے آنسو بہتے رہے۔ اولاد کی جدائی اسے مار رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو عمر، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ بہت دیر بعد بولا تھا۔ عمر نے لب بھینچ لیے تھے۔ کم از کم وحاج خان وہ انسان نہیں تھا جسے عمر رلانا چاہتا تھا۔ میں نے بہت غلط کیا ہے۔ مجھے تمہارے اسکول کے وقت تمہارے ساتھ نہ ہونے کے لیے معاف کر دو۔ عمر کی آنکھوں کے آگے بہت سارے منظر ابھرے تھے۔ محروم، ادھورا بچپن، گالیاں دیتے جھڑکتے لوگ۔ وہ بس ساکن بیٹھا رہا تھا۔ وحاج روتا جاتا اور کہے جاتا، میں جوانی کے دنوں میں تمہارے ساتھ نہیں تھا۔ میں نے تمہاری کامیابیاں نہیں دیکھی۔ میں نے تمہاری شادی نہیں دیکھی۔ مجھے اس سب کے لیے معاف کر دو عمر، پلیز مجھے معاف کر دو۔ عمر کی آنکھوں سے چند آنسو ٹوٹ کر گرے تھے جنہیں وہ بے دردی سے رگڑ گیا تھا۔ نہ جانے اسے رف ٹف رہنے کا کیا جنون سوار تھا۔ میں نے آپ کو کبھی قصور دیا ہی نہیں ابا، وہ ہلکی آواز میں بولا تھا۔ اس کے منہ سے اپنے لیے ابا سن کر وحاج کی روح تک پرسکون ہو گئی تھی۔ عمر سامنے دیوار کو دیکھتے ہوئے کہتا رہا، میں شاید آپ سے کبھی ناراض بھی نہیں تھا، لیکن میں نگین سلطان کا بیٹا ہوں۔ مجھے خود کو سزا دینے میں مزہ آتا ہے۔ میں بس خود کو سزا دے رہا تھا۔ لیکن اب بس۔ وہ بولتے بولتے رکا تھا۔ سانس رک رہا ہے اور آپ بے ہوش ہو گئے ہیں۔ جھوٹ مت بولو۔ اس نے کہا تھا میں مر گیا ہوں۔ وحاج نے اسے ٹوکا تھا۔ عمر نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں جیسے یہ بات بے حد تکلیف دیتی ہو۔ میں ڈر گیا تھا ابا، وہ دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا۔ میں بہت ڈر گیا تھا۔ مجھے لگا تھا میں آپ کی معافی کے بغیر آپ کو کھو دوں گا۔ مجھے لگا تھا قیامت کے دن مجھے نافرمان اور والدین کو ستانے والی اولاد میں شامل ہونا پڑے گا، لیکن مجھے بچا لیا گیا ہے۔ آج میں آپ کو آپ کے تمام حق معاف کرتا ہوں اور آپ سے آپ کی حق تلفی کی معافی مانگتا ہوں۔ عمر نے چہرہ موڑ کر وحاج کو دیکھا تھا۔ وحاج حیران رہ گیا تھا۔ مجھے معاف کر دیں ابا، تاکہ میں قیامت کے دن اپنی ماں کے سامنے، اپنے اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکوں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے باپ کے سامنے باندھ لیے تھے۔ وحاج نے ہول کر اس کے دونوں ہاتھ تھام کر چومے تھے اور پھر اسے خود ہی ذرا سا اٹھ کر سینے سے لگا لیا تھا۔ اب وہ دونوں رو رہے تھے۔ عمر آج اپنی محرومیاں ختم ہونے پہ رو رہا تھا اور وحاج خان کو آج اپنا بیٹا مل گیا تھا۔ بخت نے اب عمر کے ساتھ انصاف کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں آپ کو معاف کرتی ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ لمحے کی فسوں خیزی ایک چھناکے سے ٹوٹی تھی۔ یاقوت کے دل میں کہیں وجدان اترا تھا۔ آس پاس چلتی ہوا نے دل ٹوٹنے کی نوید سنا دی تھی۔ آسمان نے یاقوت کو دیکھ کر تمسخر سے سر جھٹکا تھا۔ سفید لباس والی لڑکی کہہ رہی تھی، میں تمہیں تمہاری ہر تکلیف، ہر زیادتی کے لیے معاف کرتی ہوں، لیکن بس ایک شرط ہے، میری مان لو اور لے لو معافی۔ اس کی آنکھوں میں زخمی سا تاثر تھا۔ یاقوت نے بے ساختہ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا تھا۔ خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری۔ کیا شرط ہے تمہاری؟ وہ بدقت بول پایا تھا۔ طلاق۔ نرمین نے بس ایک ہی لفظ کہا تھا، لیکن یاقوت کو لگا تھا جیسے اس کا دل 1000 بار ٹوٹا ہو۔ مجھے طلاق دے دو یاقوت، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ساری زندگی وفادار نہیں رہ سکوں گی۔ میں ساری زندگی تمہارے چھونے کو غلاظت اور قریب رہنے کو تعفن سمجھوں گی۔ اور یاد رکھنا،
جب تک مظلوم معاف نہ کرے تو خدا بھی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ یاقوت یک ٹک پلک جھپکائے بغیر اسے دیکھے گیا۔ سارے الفاظ حلق میں دم توڑ گئے تھے، سانس بند ہونے لگا تھا۔ اس کے لیے اس لڑکی کو کھونے کی بات ہی سہانے روح تھی۔ میں میں تمہیں طلاق نہیں دے سکتا۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ یاقوت لفظ جوڑ کر بول رہا تھا، شاکڈ وہ اب تک تھا۔ دیکھو نیرو، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں تم سے بے حد محبت کرنے لگا ہوں۔ تم جو چاہو گی میں کروں گا، جیسا چاہو گی ویسا کروں گا، لیکن پلیز مجھے یہ سزا مت دو یار، مر جاؤں گا میں۔ وہ آخر میں بے بسی سے بولا تھا جیسے دل بند ہو رہا ہو۔ نرمین نے استہزاء سے سر جھٹکا تھا۔ میں کوئی ضد نہیں کر رہی یاقوت، تم سے دور جانا یا طلاق لینا میرے بس کی بات ہے ہی نہیں۔ میں ایک کمزور عورت ہوں، لیکن تم خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیا کہو گے اس سے کہ جس عورت کی عزت خراب کی، جسے تکلیف دی، جسے رسوا کیا، میں اس سے معافی نہیں مانگوں گا لیکن آپ معاف کر دیں؟ خدا کی قسم یاقوت، فرشتے ہاتھ اٹھا اٹھا کر لعنت بھیجیں گے تم پر اگر ایسا کیا تو۔ تمہیں اگر مجھ سے معافی چاہیے تو طلاق کے پیپرز سائن کرو، میں معافی نامہ سائن کر دوں گی۔ وہ ہٹ دھرمی سے بولی تھی۔ یاقوت کے دل میں گرہیں پڑنے لگی تھیں۔ وہ بے بس ہونے لگا تھا۔ نیرو، پلیز پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ آئی لو یو، آئی ریئلی ڈو، اور میں مان رہا ہوں نا، میں غلط ہوں، شرمندہ ہوں۔ پہلی غلطی تو خدا بھی معاف کر دیتا ہے، اسی لیے تو وہ خدا ہے۔ یاقوت بڑے ظرف والا اعلیٰ ذات۔ ہم بندے ہیں، گناہوں پہ اللہ معاف کر دیتا ہے، بندے نہیں کرتے۔ مجھ سے معافی چاہیے تو قیمت ادا کرو، وہ جتاتے ہوئے بولی تھی۔ یاقوت نے نم ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ اب کہ وہ بولا تو اس کی آواز ہلکی تھی۔ ڈیڈ نے کہا تھا جب لڑکیوں کے ریپسٹ ان کے شوہر بن جائیں تو لڑکیوں کو ان سے محبت ہو جایا کرتی ہے، اور لڑکیاں محبت سے دستبرداری نہیں دیا کرتی۔ کیا تم مجھ سے دستبرداری دے دو گی؟ میں ایک وقت میں تمہاری محبت رہا ہوں نرمین۔ وہ آس سے بولا تھا، شاید ابھی بھی کچھ بچ جانے کی، کچھ رہ جانے کی آس۔ نرمین نے اسے ٹھنڈی ٹھار نظروں سے دیکھا تھا۔ یہ سچ ہے یاقوت، لڑکیاں محبت سے دستبردار نہیں ہوتی، لیکن ایک وقت آتا ہے جب اپنا وقار اور عزت کے بدلے محبت کو چننا ہوتا ہے، اور تب کچھ لڑکیاں نرمین مغل جیسی ہوتی ہیں جو وقار چن لیتی ہیں۔ تم آج بھی میرے دل میں ہو روزے اول کی طرح، آج بھی تمہیں دیکھ کر دل کہتا ہے حسن تم پہ تمام ہوا۔ وہ ایک پل کو رکی تھی، یاقوت کی کرب زدہ آنکھوں میں دیکھا۔ لیکن میرے دل کا ایک کونا سڑ چکا ہے، تمہاری کی گئی زیادتیوں کی وجہ سے میرا جسم مجھے چیچک زدہ لگتا ہے۔ تم جانتے ہو جب تم میرا ہاتھ پکڑتے ہو تو مجھے کیسا لگتا ہے؟ اس نے یاقوت کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا تھا۔ یاقوت نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نرمین آگے کو ہوئی اور آواز دھیمی کر لی۔ مجھے بالکل ویسا لگتا ہے جیسا اس قاری کے چھونے پہ تمہیں لگتا تھا۔ یاقوت بدک کر کھڑا ہوا تھا، چہرے پہ خوف اور نفرت بیک وقت آئے تھے۔ اس کے پورے جسم پہ جیسے کانٹے چھوڑ دیے گئے ہوں۔ وہ بے یقینی سے کھڑا ہو کر اسے دیکھے گیا۔ نرمین اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آئی تھی، عین اس کے سامنے۔ تم بتاؤ نا یاقوت، کیا تم اس قاری کے ساتھ ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے رہ سکتے ہو؟ یاقوت ہر گزرتے لمحے کسی مردے کی مانند سفید پڑ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی رمق گویا مر چکی ہو۔ وہ بے یقینی سے پیچھے ہونے لگا تھا۔ جب تم نہیں رہ سکتے تو میں کیسے رہوں؟ تم ایسا کرو، صرف 2 گھنٹے اس آدمی کے پاس رہ آؤ۔ تم 2 گھنٹے اس شخص کے ساتھ رہو جس نے بچپن میں تمہیں جسمانی استحصال پہنچایا۔ 2 گھنٹے بعد آنا، نرمین مغل تمہیں سب معاف کر دے گی، خود کو ذلیل کیا جانا بھی اور پل پل کی موت مارنا بھی۔ وہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی۔ یاقوت آگے بھی نہیں بڑھ سکا، وہ اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ اس شخص کے نام پہ ہی یاقوت کو اپنے ارد گرد تعفن اور بدبو محسوس ہو رہی تھی۔ کھجا کے اس کے ساتھ رہنا، آج یاقوت کو صحیح معنوں میں نرمین کی تکلیف کا احساس ہوا تھا۔
وہ بغیر اس کی طرف دیکھے، کسی اور کی طرف دیکھے بغیر بھی تیز تیز سیڑھیاں اترتا باہر جا رہا تھا۔ سانس بند ہو رہا تھا، دل رک رہا تھا۔ سلطان منزل میں موجود فروا سلطان کے کمرے کی تمام بتیاں بجھی ہوئی تھیں۔ اے سی بند پڑا تھا، ہب سارے کمرے میں پھیلا ہوا تھا۔ اسی تاریک کمرے میں بیڈ کی ایک جانب فرش پر فروا بیٹھی تھی، گھٹنے سینے سے لگا رکھے تھے، گردن بیڈ پہ ڈھلکا رکھی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ متورم تھیں، کاجل بہہ گیا تھا اور مٹا مٹا سا میک اپ بھی موجود تھا۔ لباس وہی تھا جو صبح کٹی پارٹی میں پہن رکھا تھا۔ دفتن دروازہ کھلا تھا، شمس اندر آیا تھا۔ کمرے کی یہ حالت دیکھ اس کا دل بھی دھک سے رہ گیا تھا۔ باہر سے آتی روشنی اب سیدھا اس کے کمرے میں فرش پر بیٹھی فروا پہ پڑ رہی تھی۔ وہ ٹوٹی بکھری ہوئی حالت میں تھی۔ ایک لمحے کو جیسے شمس کا دل کسی نے مٹھی میں لے کر دبایا ہو۔ وہ اس عورت کو گالیاں دے سکتا تھا، بے عزت کر سکتا تھا، لیکن سچ یہ تھا کہ وہ اسے اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس کے قریب چلا آیا تھا، پھر پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھا۔ اب وہ فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے فروا؟ کیا کچھ ہوا ہے؟ ادھر دیکھو، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ وہ اس کا چہرہ اپنی طرف موڑتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ فروا کی آنکھوں سے گرم گرم آنسو بہنے لگ گئے تھے۔ شمس اب کے واقعتاً پریشان ہوا تھا۔ خدا کے لیے فروا، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ تم اس طرح تو نہیں روتی، تم تو دوسروں کو رلا دیتی ہو، لیکن تم نہیں روتی۔ آخر کیا ہوا ہے؟ کچھ بولو پلیز، مجھے فکر ہو رہی ہے۔ وہ اب اس کے قریب ہی بیٹھ گیا تھا۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے شمس، بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ وہ زور زور سے بچوں کی طرح رونے لگی تھی۔ میں نے کسی کو اندھیروں میں دھکیل دیا ہے، حالانکہ میں ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی۔ میں ایسا کیسے کر بیٹھی شمس؟ یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ فروا کی آنکھوں کے آگے بس مہر ماں کا چہرہ تھا۔ وہ اسے معصوم سے کیا بنا چکی تھی؟ شمس کی آنکھوں میں کچھ گیلا سا چمکا تھا۔ وہ ذرا پشیمان ہوا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو فروا، اسے اندھیروں میں دھکیل کر ہم نے اچھا نہیں کیا۔ ہم دونوں اس میں شامل تھے۔ مجھے تمہیں روکنا چاہیے تھا۔ شمس کی آنکھوں کے آگے حال سلطان کا چہرہ تھا۔ میں کیا کروں شمس، میں کیا کروں؟ میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں۔ مجھے اس کے لیے شیطان نہیں بننا چاہیے تھا۔ میں اس کے لیے کیوں شیطان بن گئی؟ یہ میں نے کیا کر دیا؟ یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ وہ اپنی ہتھیلی سر پر مار رہی تھی جیسے بے حد تکلیف میں ہو۔ شمس اس سے زیادہ تکلیف میں لگتا تھا۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں فروا، ہم اس کے باپ کو کیا جواب دیں گے؟ ہم کیا کہیں گے؟ کیوں کیا ہم نے ان کی اولاد پہ ظلم؟ وہ رنجیدہ تھا۔ بلکہ اولاد چھوڑو، ہم نے خود ان کے ساتھ بہت ظلم کیا فروا۔ ہم نے کیوں کیا ایسا؟ اس نے گردن جھکا دی تھی۔ ہرس گردنیں جھکا دیتا ہے۔ فروا نے اپنی بھوری آنکھیں رگڑ کر صاف کی اور پھر شمس کا ایک ہاتھ تھام لیا۔ ہم مجبور تھے شمس، بے حد مجبور۔ ہمیں لگا تھا یہی صحیح ہے اور یہی صحیح تھا۔ اس کی زکام زدہ آواز کو جتا رہی تھی۔ ہمارا طریقہ کار غلط ہو سکتا ہے، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے نا۔ وہ اپنی گیلی آنکھیں شمس کی آنکھوں میں گاڑے کہہ رہی تھی۔ شمس نے بس اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا وہ اپنے بھائی کے ساتھ زیادتی کے گلٹ میں تھا۔ واپسی اب بھی ممکن ہے۔ ضمیر کے قید سے نکل آنا اتنا بھی مشکل نہیں ہے۔ اگر تم میرے ساتھ رہو تو ہم اندھیروں میں بھیجے لوگوں کو واپس بلا سکتے ہیں۔ ہم زیادتیوں کے ازالے کر سکتے ہیں۔ وہ امید سے چمکتی آنکھوں کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ شمس بس اسے دیکھے گیا۔ ہم گناہ بنے، شیطان بنے، لیکن اب ہم فرشتے بنیں گے۔ ہم اپنے لوگوں کے لیے فرشتے بنیں گے شمس۔ ہاں، ہم یہ کر سکتے ہیں۔ وہ جلدی جلدی کہہ رہی تھی۔ اس کا بوڑھا چہرہ چمک رہا تھا۔ شمس کے چہرے پر بھی امید در آئی تھی۔ وہ متفق تھا۔ یکدم فروا بولتے بولتے رک گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ کیا تم سب کچھ بھول سکتے ہو شمس؟ وہ سب جو 20 سال پہلے ہوا، کیا تم مجھ سے نفرت کرنا چھوڑ سکتے ہو؟ وہ امید کا ڈوبا تنکا ہاتھ میں لیے پوچھ رہی تھی۔ شمس چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر دھیرے دھیرے سے سر اس بات میں ہلا دیا۔
میں تمہیں معاف کر چکا ہوں فروا۔ تم اگر اس وقت بھی مجھ سے معافی مانگ لیتی تو میں معاف کر دیتا، لیکن تم ضد پہ اڑی رہی۔ وہ بول رہا تھا اور فروا اسے سنتے ہوئے آنسو بہا رہی تھی۔ میں تم سے نفرت نہیں کر سکا، اسی لیے کبھی تمہیں طلاق بھی نہیں دی۔ ایک زندگی تھی جو ہم نے خراب کی، نفرت بدگمانی میں، لیکن اب بس۔ وہ ایک عزم سے مسکرایا تھا۔ اب ہم فرشتے بنیں گے، ہم دونوں اب نیک بنیں گے۔ جن کو اندھیروں میں دھکیل دیا ہے اب انہیں ہم ہی واپس لائیں گے۔ میں سب فکس کر لوں گی شمس، میں سب ٹھیک کر دوں گی۔ بس ایک بار مزید کوئی گناہ نہیں، کوئی برائی نہیں۔ فروا نے اس کی ہاں میں ہاں ملا لی تھی۔ وہ دونوں مستقبل کے منصوبے بنا رہے تھے۔ وہ ابلیس سے دوبارہ عزازیل بننے جا رہے تھے، لیکن شاید وہ یہ بھول چکے تھے عرش سے دھتکارے ہوئے لوگوں کی واپسی شاذ و نادر ہی ہوتی ہے۔ عمر حیات کے بنگلے پہ پہلی رات گہری ہوتی گئی تھی۔ وہ آدھی رات کے وقت گھر لوٹا تو تھکا ہوا سا لگتا تھا۔ گاڑی پورچ میں پارک کر کے وہ اندر بڑھ آیا تھا۔ اس کا رخ اپنے کمرے کی جانب تھا، لیکن سیڑھیوں پہ حالے کو بیٹھا دیکھ وہ رک گیا تھا۔ کتنے دنوں سے اسے دیکھا نہیں تھا اور کتنی تکلیف ہوئی تھی۔ آج اسے دیکھ لیا تھا، لیکن تکلیف اب بھی زیادہ ہو رہی تھی۔ وہ نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا تھا جب اس کی آواز پہ رکا۔ میں نے چائے بنائی ہے، پینا چاہو گے؟ وہ مڑا نہیں۔ دل میں شدید طلب ہوئی تھی کہ ہاں کر دے، لیکن مجھے ضرورت نہیں ہے کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ البتہ اس کا رخ اب اپنے کمرے کی جانب نہیں تھا، وہ کچن میں آ گیا تھا۔ شاید اسے کافی کی طلب ہو رہی تھی، کیونکہ باہر تک اس کے مگ میں چمچ چلانے کی آواز آتی تھی۔ حالے خاموشی سے اٹھ کر اس کے پیچھے کچن میں گئی تھی، لیکن دروازے کے قریب خون کے دھبے دیکھ اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ وہ فوراً آگے بڑھائی تھی۔ عمر نے اس کا آنا نوٹ کیا تھا، لیکن مڑا نہیں۔ وہ ننگے پیر کھڑا تھا، اور جہاں کھڑا تھا وہاں بھی فاصلے فاصلے سے اسی طرح کے دھبے تھے۔ شاید اس کے پیر سے خون رس رہا تھا۔ تمہارے پیر کو کیا ہوا ہے؟ حالے نے اس کا بازو پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی جانب موڑا تھا۔ شیشہ لگ گیا تھا کچھ دن پہلے، اور آج پھر لگ گیا۔ زخم گہرا ہو گیا۔ وہ مناسب لہجے میں کہتا واپس اپنے مگ کی طرف متوجہ ہو گیا، جبکہ اب حالے نے اس کے سامنے سے مگ اٹھا لیا تھا۔ خاموشی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور ڈائننگ ٹیبل کی جانب چلی آئی۔ کرسی کھینچ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ عمر بس بے تاثر نظروں سے اسے دیکھا گیا، چاہ کر بھی اسے روک نہیں سکا۔ ہلنا مت یہاں سے، ورنہ میں بہت برا پیش آؤں گی۔ وہ انگلی اٹھا کر تنبیہ کرتی کچن کیبنٹ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس لیے آتی دکھائی دی۔ عمر نے لب بھینچ لیے۔ وہ یہاں سے اٹھنا چاہتا تھا، لیکن بے بسی سے بیٹھا رہا۔ حالے اس کے پیر کے قریب جیسے ہی نیچے بیٹھی، عمر کھڑا ہو گیا۔ I can do it by myself۔ حالے اسی طرح بیٹھی رہی اور اسے دیکھتی رہی۔ بیٹھ جائیں ASP صاحب، میں اتنی بھی بری نہیں ہوں۔ چاروں ناچار اسے بیٹھنا پڑا تھا۔ حالے نے اس کے پیر کو ہاتھ میں لیا۔ عمر کو ایک دفعہ پھر بے چینی ہوئی تھی۔ پیروں میں بیٹھی اچھی نہیں لگ رہی، میں کر لیتا ہوں، رہنے دو۔ حالے اس کی سنے بغیر اس کا پیر اپنے گھٹنے پر رکھ لینے لگی۔ اب وہ اس کی صفائی کر رہی تھی۔ اسی پیر پر جلنے کے مٹے مٹے نشان بھی تھے۔ وہ چند پل اسی طرح بیٹھا حالے کے جھکے ہوئے سر کو دیکھتا رہا۔ تمہیں مزہ آتا ہے کیا؟ پہلے زخم دینا اور پھر آ کر مرہم رکھنا؟ وہ نہ جانے کیوں کہہ بیٹھا۔ حالے کا ہاتھ ایک پل کو رکا تھا، پھر وہ اسی طرح سفید پٹی اس کے پیر کے گرد لپیٹ دی گئی۔ تمہیں اچھا لگتا ہے کیا کسی کی تکلیف پہ بے چین ہو جانا، لیکن پھر بھی اسے تکلیف دینا؟ ہاں، اس کسی کے پاس دل نہیں ہے، اور اگر ہے تو میرے لیے نہیں ہے۔ وہ تلخی سے بولا تھا۔ حالے نے سر نہیں اٹھایا۔ دلوں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں ASP صاحب؟ حالے نے اسی طرح بیٹھے بیٹھے نظر اٹھا کر پوچھا تھا۔ یہ دل ہی ہے جو ایک 22 سالہ لڑکی کے قدم آدھی رات کے وقت کسی انجان آدمی کی آواز پہ روک دیتا ہے۔ عمر سن رہ گیا تھا۔ اسے لگا اس نے غلط سنا ہے۔ اس کی آنکھیں مارے حیرت کے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ کچھ نہیں کہہ سکا۔ حالے فرسٹ ایڈ باکس اٹھا کر کھڑی ہو گئی تھی، پھر سنک کی طرف بڑھ گئی
ہاتھوں کو اچھے سے دھویا، پھر چولہے کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے چائے کا پانی چڑھایا۔ عمر بس اس کی پشت کو دیکھے گیا تھا۔ کون سا درد، کہاں کی تکلیف، وہ سب بھول گیا تھا۔ چند منٹ بعد وہ واپس پلٹ آئی تھی۔ چائے کا بھرا ہوا مگ عمر کی جانب بڑھایا۔ تمہیں کافی نہیں، چائے کی ضرورت ہے عمر۔ عمر نے بغیر کچھ کہے مگ تھام لیا تھا۔ ہالے کچن سے باہر جانے لگی جب عمر کی آواز سنائی دی۔ دل کیوں کسی کی آواز پہ آپ کے قدم جکڑ لیتا ہے؟ کیا محبت؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ دل بے طرح دھڑک رہا تھا۔ ہالے مسکرا کر اس کی جانب مڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا۔ ضروری تو نہیں محبت ہی آپ کے قدم جکڑ لے، ترس اور ہمدردی بھی کوئی جذبہ ہوتا ہے۔ وہ بول کر مڑ گئی۔ پیچھے عمر نے ڈھیر سارے جذبات اندر دبا لیے تھے۔ موڈ بری طرح خراب ہوا تھا، لیکن سامنے بھی حالے تھی۔ الفاظ سے خوش فہمیاں تھمانا اور پھر انہی لفظوں سے روح تک زخمی کرنا اسے خوب آتا تھا۔ وہ لفظوں کے ساتھ اچھی تھی، ہے نا؟ اگلی صبح پیلی چمکدار دھوپ ساتھ لائی تھی۔ عمر حیات کے بنگلے پہ بھی ایک ایسی ہی صبح نے اپنے پر پھیلا لیے تھے۔ یہ سنڈے کا دن تھا اور آج وہ فارغ تھا، اسی لیے گھر کے لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھا لیپ ٹاپ پہ کوئی کام کر رہا تھا۔ اس نے سیاہ ٹراؤزر اور شرٹ پہن رکھی تھی۔ بال ماتھے پہ بکھرائے وہ کام میں غرق نظر آتا تھا۔ اسے تھوڑی دیر میں ہی شو روم کے لیے نکلنا تھا، بس یہ چند میلز بھیج لے۔ دفتن کوئی لاؤنج کا دروازہ پار کرتا اندر آیا تھا۔ وہ حسن تھا، سیاہ پولو شرٹ اور نیلی جینز میں ملبوس۔ اس نے بال سلیقے سے جما رکھے تھے۔ وہ ہر روز ہی آتا تھا، نفیسہ حیات کا فیورٹ جو تھا۔ اجازت ہو تو میں اندر آ جاؤں اے ایس پی صاحب؟ وہ اندر آ کر بولا تھا۔ عمر نے سر نہیں اٹھایا۔ تم اندر آ چکے ہو حسن، اور اب اگر ایک بھی غیر ضروری بات کی تو عین ممکن ہے کہ واپس نہ جا پاؤ۔ حسن نے برا سا منہ بنایا تھا۔ تم صرف میرے سامنے بنتے ہو یا پھر واقعی جیمز بانڈ ہو؟ وہ دھپ سے اس کے ساتھ صوفے پر آ کر بیٹھا تھا۔ اگر تم میری شکایت اپنی بہن کو نہ لگاؤ تو ابھی کے ابھی میں ثابت کر دیتا ہوں کون کتنے پانی میں ہے۔ وہ اب بھی مصروف سے انداز میں بولا تھا۔ حسن نے گہری سانس لی تھی۔ کیا ہم دونوں ٹھیک نہیں ہو سکتے؟ اب کہ وہ یاسیت سے بولا تھا۔ تم دونوں میرا آئیڈیل کپل تھے، پلیز ٹھیک ہو جاؤ۔ عمر کے ٹائپ کرتے ہاتھ تھم گئے تھے۔ دل میں گہرے رنج کا تیر لگا تھا۔ ہم ٹھیک ہیں حسن، شاید ہمارا ٹھیک ہونا یہی ہے۔ ایک سڑی ہوئی بیکار شادی سے اچھا ہے اکیلے رہا جائے۔ ایسے تو مت کہو، تمہاری شادی ایسے تو نہیں ہے۔ حسن کو برا لگا تھا۔ عمر مسکرایا تھا۔ چاہے تعلق شادی کا ہو، دوستی کا ہو یا پھر کوئی اور، ضد انا یا پھر مقابلے بازی اسے کھوکھلا کر دیتی ہے، اور کھوکھلا تعلق بہت جلدی سڑ جاتا ہے۔ تم بتاؤ حسن، کیا انسان کو ایسے تعلق میں رہ کے اپنی ذہنی صحت خراب اور دل توڑوانا چاہیے یا پھر عزت سے الگ ہو جانا چاہیے؟ اس نے لیپ ٹاپ سے سر اٹھا کر حسن کو دیکھا تھا۔ حسن نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے گردن جھکا دی تھی۔ کل میرا اور ہارون کا برتھ ڈے ہے، لیکن ہم تمہاری وجہ سے نہیں منا رہے۔ اس نے اسی طرح جھکے ہوئے سر کے ساتھ بتایا تھا۔ عمر نے حیرت سے اس کو دیکھا تھا۔ اپنا برتھ ڈے کسی تیسرے انسان کی وجہ سے خراب نہیں کرنا چاہیے۔ حسن، کل تمہیں اور ہارون کو میری طرف سے برتھ ڈے پارٹی ملے گی، رات 8 بجے، بینز بلاسم آ جانا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ حسن نے حیرت سے اس کو دیکھا تھا، پھر ہاتھ سے اس کا ماتھا چھوا۔ کہیں صبح صبح سر پر کوئی بھاری پتھر تو نہیں گرا، یا پھر حالے کی محبت سر چڑھ گئی ہے؟ مطلب عمر حیات اپنے پیسے ہم پہ خرچ کریں گے؟ وہ متعجب سا کہہ رہا تھا۔ عمر دل کھول کر ہنس رہا تھا۔ تم دونوں کے لیے اتنا کر ہی سکتا ہوں، آخر کو ایک میرا یک طرفہ دوست ہے اور دوسرا سالہ کم عذاب زیادہ۔ ویسے تمہیں کیا گفٹ چاہیے؟ عمر کو اب یہ موضوع زیادہ پسند آ گیا تھا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اگر تم نے حامی بھر لی تو میں بے ہوش ہو جاؤں گا۔ ایک دن میں اتنے سارے معجزے نہیں دیکھ سکتا میں۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ عمر بے اختیار ہنستا ہی چلا گیا۔ کوئی اسے بتائے
وہ ہنستے ہوئے کتنا اچھا لگتا تھا۔ اگلا دن رات 8:30 بجے بینز بلاسم کے باہر کلوزڈ کا بورڈ لگا دیا گیا تھا۔ اس وقت سارے بینچ ایک طرف کو کر کے رکھے ہوئے تھے اور بیچ میں کافی ساری جگہ خالی چھوڑی ہوئی تھی۔ ایک طرف لمبی میز پہ مختلف کھانے سجے ہوئے تھے جنہیں عمر حیات نے اپنے ہاتھوں سے بننے کا شرف بخشا ہوا تھا۔ لیل سکندر لمبی سیاہ میکسی پہنے، بالوں کو کرل کیے، اس وقت انہی کھانوں کے گرد گھوم رہی تھی۔ کسی طرح یہ الفا ادھر ادھر ہو جائے اور وہ کچھ ٹیسٹ کر سکے۔ ہارون شاہد بھی تیار سا تھا۔ سفید شرٹ کے اوپر جینز جیکٹ اور اسٹائلش جینز پہنے وہ کافی اچھا لگ رہا تھا۔ اس وقت وہ اپنے پپا کو کال کر کے باقی کے سارے پلانز کینسل کر رہا تھا، ساتھ ساتھ عزت افزائی بھی کروا رہا تھا۔ حسن نسبتاً ایک الگ کونے میں بیٹھا تھا۔ اسے بابا یاد آ رہے تھے۔ اماں کو اس نے حالے کی وجہ سے نہیں بلایا تھا۔ عمر اب تک نہیں آیا تھا۔ حالے یہاں سے ذرا فاصلے پر نفیسہ حیات کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ اس سے کچھ پوچھ رہی تھی۔ حالے مسکراتے ہوئے جواب دے رہی تھی کہ اس نے سیاہ سفید دھاریوں والا اسٹائلش گاؤن پہن رکھا تھا۔ اس کی کمر پر سنہری بیلٹ لگا تھا۔ بھورے بالوں کو کرل کر کے پشت پر کھلا چھوڑ دیا گیا تھا۔ کانوں، انگلیوں، کلائیوں اور گلے میں ہیرے پہنے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ آج اس نے بھر بھر کے ہیرے پہنے تھے۔ یہ بات کافی لوگوں نے نوٹ کی تھی۔ ہیرے تمہارے لیے کیا ہیں حالے؟ نفیسہ کی بات پہ اس نے گردن موڑ کر انہیں دیکھا تھا۔ ہیرے میرے لیے طاقت کا اظہار ہیں، میری پہچان اور مجھے یاد رکھوانے والی چیز۔ اس نے گنوا دیا تھا۔ نفیسہ بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ مطلب تم آج سب کو دکھانا چاہتی ہو کہ تم خوش ہو، مطمئن ہو، اکیلی ملکہ ہو اور سب سے بڑھ کر عمر کے بغیر بھی خوش ہو۔ ان کی آخری بات پہ حالے بری طرح چونکی تھی۔ ایسا تو کچھ نہیں ہے، خود بدقت بول پائی۔ تمہیں کیا لگتا ہے ان گزرے چند ماہ میں جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہوا وہ کیا تھا؟ نفیسہ نے سوال بدل لیا تھا۔ آزمائش؟ حالے فوراً سے بولی تھی۔ نفیسہ سنجیدہ تھی۔ ہمیں ہر آزمائش کے بعد انعام ملتا ہے حالے سلطان، ہر قربانی کا صلہ اور ہر درد کے بدلے راحت۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ جب روزے رکھو، بھوک پیاس برداشت کرو تو آخر میں عید ملتی ہے۔ قربانی کرو، اپنا پیسہ اور اپنا محبوب جانور قربان کرو تو بدلے میں اچھی آخرت ملتی ہے۔ آزمائشوں کے بعد انعام ملا کرتے ہیں حالے۔ اللہ نے تمہیں عمر دیا اور تم ناقدری کر رہی ہو۔ حالے سلطان جہاں تھی وہیں سن رہ گئی۔ آس پاس کی ساری آوازیں، سارے لوگ، الفاظ، سب بے معنی ہو گئے تھے۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ نہ تم کرسڈ ہو، نہ تم بڑھتی ہوئی عورت اور نہ ہی بانجھ۔ یہ سارے اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ لوگوں کی باتوں کو دل سے لگانا چھوڑ دو حالے سلطان۔ لوگ تو دل چیرنے کے لیے چھری لے کر گھومتے ہیں۔ جو اللہ دے دے اس پہ صابر رہو اور اس کی قدر کرو۔ ناقدروں کے نصیب میں نہ رزق رہتا ہے نہ محبتیں۔ وہ بول کر خاموش ہو گئی تھیں۔ شاید انہوں نے سامنے سے آتے ہوئے حسینہ سلطان اور مہر ماں کو دیکھ لیا تھا۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے ادھر ہی آ رہی تھیں۔ حالے نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر ان کو دیکھا، پھر نفیسہ کو دیکھا۔ وہ مسکرائی تھیں۔ جن کے ایک پیرنٹ نہ رہے ہوں انہیں دوسرے کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ پہلے کے جانے کا غم ختم نہیں کریں گے، لیکن گلٹ ختم ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ گئی تھیں۔ حالے ڈبڈبائی آنکھوں سے انہیں دیکھتی رہی۔ وہ لوگ اب ذرا فاصلے پر کھڑے تھے۔ حسن اپنی ماں کے ساتھ چہک رہا تھا۔ مہر ماں اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ حالے اٹھی تھی۔ وہ اب چھوٹے چھوٹے قدم لیتی ان کے قریب گئی تھی۔ حسینہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس سے زیادہ کوئی تعلق تھا ہی کب؟ حالے چند لمحے انہیں دیکھتی رہی اور پھر خود ہی آگے بڑھ کر حسینہ کے کندھے سے لگی۔ وہ پہلے پہل تو متعجب ہوئیں، پھر نرمی سے اس کا سر تھپکا۔ حالے کے دل میں سکون اترنے لگا۔ مہر اس سے ملی تھی، وہ بس خاموش کھڑی رہی تھی۔ ناقدروں کی فہرست میں اپنا نام شامل کروانا اس کے لیے برا مشورہ تھا۔ کچھ دیر بعد وہ سب لمبی میز کے گرد جمع تھے۔ عمر آ چکا تھا۔ اس نے سیاہ ڈریس شرٹ کے ساتھ سیاہی پینٹ پہن رکھی تھی۔ کف موڑے ہوئے اور بالوں کو سلیقے سے جمائے کافی اچھا لگ رہا تھا۔
وہ اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی آئی تھی، 18-19 برس کی، سانولے چہرے اور گھونگھرے آلے بالوں والی نورے۔ وہ بہت ہنسمکھ سی تھی، ہر ایک کے ساتھ فوراً گھل مل گئی تھی، سوائے حالے کے۔ عمر کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پپی تھا۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ حسن کو اسے تھماتے ہوئے اس نے گویا احسان عظیم کیا۔ اس کا نام برونو ہی رکھنا، اس کی نسل تمہارے پچھلے کتے سے ملتی ہے۔ برونو تو ایک ہی تھا، حسن یاسیت سے بولا۔ اس سے پوچھ لو، یہ بھی اس کا کوئی چچا زاد یا ماموں زاد ہی لگتا ہوگا۔ عمر بیزاری سے کہتا میز کی جانب بڑھ آیا تھا، وہیں جہاں نورے بیٹھی تھی۔ اس وقت وہ عمر کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی حالے کو سخت زہر لگ رہی تھی۔ عمر بار بار مسکرا مسکرا کر اس سے کہہ رہا تھا۔ حسن ایک بار پھر کسی کی محبت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ بھائی کیک کہاں ہے؟ اب تک آیا کیوں نہیں؟ اب کہ ہارون بولا تھا۔ ہم نے 2 کیکس آرڈر کیے تھے لیکن صرف ایک ہی آیا ہے، حسن کا۔ ہارون کا کیک اب تک نہیں آیا، حالے نے جواب دیا تھا۔ عمر بیٹے تم جا کر لے آؤ کیک۔ نفیسہ نے عمر کو مخاطب کیا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ حالے نے نوٹ کیا تھا کہ وہ نفیسہ حیات کو نہ نہیں کہتا، نہ ضد کرتا ہے، اور نہ کوئی ایک سے زائد بات۔ مطلب عمر حیات اپنی اماں سے ڈرتا تھا؟ حالے بچے تم بھی ساتھ چلی جاؤ۔ حسینہ کی آواز پر حالے نے کوفت سے ان کو دیکھا تھا۔ عمر ٹھہر گیا تھا۔ اماں وہ خود چلا جائے گا۔ حسینہ کو تو گویا ساری محفل میں ہول پڑ گئے تھے۔ شرم کرو حالے، وہ آئیں گے وہ جائیں گے، اس طرح بولا کرو، شوہر ہے تمہارا۔ بظاہر تو انہوں نے سرگوشی کی تھی، لیکن ہماری معصوم ماؤں کو کون بتائے کہ بیٹی کے بارے میں ان کی سرگوشیاں بھی پورا خاندان سنتا ہے۔ حالے نے گردن اٹھا کر عمر کو دیکھا۔ وہ اسی طرح بے تاثر کھڑا تھا، لیکن اس کی آنکھیں، حالے کو لگا تھا وہ ہنس رہی ہیں۔ آپ بیٹھ جائیں، میں خود لے آتا ہوں۔ عمر کے تابع داری سے کہنے پہ حالے باقاعدہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھی۔ حسینہ نے ملامتی نظروں سے حالے کو دیکھا تھا، جیسے کہہ رہی ہوں وہ شوہر ہو کر آپ کہہ رہا ہے۔ حالے کلس کر اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ عمر آپ چلیں، میں ساتھ آتی ہوں۔ اس نے آپ پہ زور دیا تھا۔ وہ دونوں باہر نکل گئے تھے اور پیچھے محفل میں ایک بار خوش گپیاں شروع ہو چکی تھیں، لیکن کچھ تھا مہر کو بری طرح کھٹکا تھا۔ عمر حیات کی گاڑی اپنی رفتار سے سڑک پر رواں دواں تھی۔ ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہو رہی تھی، دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ بیکری پہنچ کر انہوں نے ایک کیک پک کر لیا تھا۔ اس وقت ان کا رخ واپس کیفے کی جانب تھا۔ حالے اسٹوریج باکس کو کھولے اس میں سے کچھ نکالنے والی تھی، لیکن اس میں پڑے چند مڑے تڑے کاغذات دیکھ کر اس نے ان کو باہر نکالا۔ عمر نے کنکھیوں سے اسے کاغذات نکالتے دیکھا تھا، لیکن خاموش رہا۔ حالے نے کاغذات نکالے، ان کو سیدھا کیا، لیکن جوں ہی اس کی نظر بڑے بڑے جلی حروف پر پڑی، اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ ایک طلاق نامہ تھا، عمر کا حالے کے نام طلاق نامہ۔ چند پل کے لیے اسے اپنے اوپر ساری دنیا گھومتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ کپ کپائے تھے، آنکھوں کے کنارے گیلے ہو گئے۔ وہ بس ساکت اور شل سی اسی کاغذ کے ٹکڑے کو دیکھتی رہی۔ دل یکدم خالی ہو گیا تھا۔ ابھی صرف طلاق نامہ بنوایا ہے، کچھ دنوں تک میں سائن کر دوں گا، پھر تم بھی سائن کر لینا۔ وہ عام سے انداز میں کہہ رہا تھا جیسے کوئی خبر سنا رہا ہو، البتہ دل کو کوئی مٹھی میں لے کر دبا رہا تھا۔ اسٹاپ دا کار، حالے مشینی انداز میں بولی تھی۔ عمر اس پر دھیان دیے بغیر گاڑی چلاتا رہا۔ اسٹاپ دا کار، وہ اپنی پوری قوت سے دہاڑی تھی۔ عمر نے مٹھی بھینچ لی اور گاڑی روک دی۔ اب وہ اپنی طرف سے باہر نکل کر آیا تھا۔ سنسان خالی سڑک، یہ وہی سڑک تھی جہاں وہ پہلی بار ملے تھے۔ حالے نے جارحانہ انداز میں اپنی جانب کا دروازہ کھولا اور باہر آئی تھی۔ تم یہی چاہتی تھی نا، اب مل رہا ہے تو کیا تکلیف ہے؟ وہ سخت کوفت زدہ تھا۔ جہنم میں جاؤ، ابھی کے ابھی دو نا طلاق، ان پیپرز کا کیا؟ جب تمہیں چھوڑنا ہی ہے تو ابھی چھوڑ دو۔ وہ بھی چیخی تھی۔ عمر نے خود کو کمپوز رکھنے کی کوشش کی۔ میں تمہیں مزید ہرٹ نہیں کرنا چاہتا حالے، تم میرے لیے اہم ہو۔ اچھا یہی ہے کہ ہم بہتر طریقے سے الگ ہو جائیں، ایک دوسرے کو نقصان دیے بغیر۔
وہ تحمل سے کہہ رہا تھا، تم میرے بغیر جی لو گے؟ اس کی بات پہ عمر ٹھہر گیا تھا، ایک پل کو دل بند ہوا تھا۔ میں نے جینے کی خواہش چھوڑ دی ہے حال سلطان، مجھے بس جج صاحب اور ہیون کے لیے زندہ رہنا ہے، اور میں رہ لوں گا۔ حالے چند پلوں سے دیکھتی رہی، دونوں کے بیچ لمبی خاموشی تھی۔ آسمان پہ کھڑا چاند انہیں خاموشی سے تک رہا تھا، بہتی ہوا ان کے دکھ میں نم تھی، تاریک ویران سڑک غمزدہ تھی۔ اسی پہر حالے سلطان نے چاند کی دمکتی روشنی میں کھڑے شخص کو دیکھا۔ جب میں تم سے پہلی بار ملی تھی تو تم مجھے بہت قریبی لگے تھے۔ اس کی آنکھوں کے آگے اس تاریک سیاہ رات کا منظر گھوم گیا تھا۔ سڑک پہ پڑا کوئی نوجوان کرہ رہا تھا اور اسے پکار رہا تھا۔ اس کی آواز صحرا کے پیاسوں کی تاثیر مٹاتی تھی۔ میں جینا چاہتا ہوں۔ وہ بولی تو ہر شے ساکت ہو کر اسے سنے گئی۔ جب میں نے دوسری بار تمہیں دیکھا تو مجھے تمہاری تکلیف سے تکلیف ہوئی تھی۔ تمہارا چہرہ شناسا سا لگا تھا، مجھے تمہاری آنکھوں کے سحر سے خوف آیا تھا۔ وہ اسپتال کے بیڈ پہ نیم دراز تھا، اس کا چہرہ سنجیدہ اور سپاٹ تھا، لیکن اس کی آنکھیں، وہ عام آنکھیں نہیں تھیں، وہ ساحر تھیں۔ اس کی زخمی چہرہ، زخمی وجود حالے کو دل میں کھپ گیا تھا۔ کیا آپ دوبارہ آئیں گی؟ وہ نم آنکھوں اور لرزتے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ عمر کا دل جیسے رک رک کر چل رہا ہو، وہ دم سادھے اسے ہی سنے گیا۔ حالے کہہ رہی تھی، جب میں نے تمہیں تیسری بار دیکھا تھا، وہ ایک پل کو رکی تھی، تب مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی عمر۔ وہ شاپنگ مال میں کھڑی تھی، کسی نے اس کو عقب سے پکارا تھا، وہ ٹھہری تھی۔ سیاہ آنکھوں والا مرد کچھ کہہ رہا تھا، وہ سن رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، کسی کو اگر آپ سے محبت ہے تو اسے آپ کے سفید اور سیاہ سے بھی محبت ہونی چاہیے، اسے آپ کے پنک سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ یہ محبت ہو جانے کا لمحہ تھا۔ عمر کی آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہو گئی تھیں، اس کا دل ٹھہر گیا تھا۔ حالے سلطان اس کے سامنے کھڑی تھی، وہ عورت جس کے عشق میں اس نے 4 سالوں کا بنباس کاٹا تھا، وہ جس کے لیے کئی راتیں جاگ کر گزاری تھیں، جس کے لیے دل ٹوٹا، شہر چھوٹا تھا، وہ آج اس کے سامنے کھڑی تھی، اس سے اظہار محبت کر رہی تھی۔ آج اسے لگا تھا اس کی ماں صحیح کہتی ہیں، اس کا بخت واقعی سکندری بخت ہے۔ میں تمہارے ساتھ جینا چاہتی ہوں عمر، وہ ہلکی نم آواز میں کہہ رہی تھی۔ ایک وقت تھا جب تم نے کہا تھا کہ تم جینا چاہتے ہو اور میں رک گئی تھی، کیا آج تم میرے لیے نہیں رکو گے؟ عمر کو لگا تھا وہ سانس نہیں لے سکے گا۔ آئی لو یو عمر، آئی ریئلی ریئلی لو یو۔ میں تمہارے بغیر نہیں جینا چاہتی، تم میرے لیے ضروری ہو، سانس لینے جتنے ضروری۔ تمہیں دیکھ کر دل سے ہیپی اینڈنگ اور ٹریجک اینڈنگز کا خیال نکل جاتا ہے، تمہارے ساتھ بس ٹوگیدر اینڈنگز کا خیال آتا ہے۔ یو آر دا بیسٹ مین ان دا انٹائر ورلڈ۔ مجھے تم سے محبت ہے، بے انتہا محبت۔ عمر اسے دیکھتا رہا، گیلی ہوتی آنکھوں اور دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ۔ پھر وہ اس کے کان کے قریب جھکا تھا۔ نہ کرو، میں رونے لگوں گا، وہ ہلکی آواز میں بولا تھا۔ حالے مزید تیزی سے رونے لگی تھی، اس کا چہرہ گیلا ہو گیا تھا۔ عمر مسکرا رہا تھا، وہ دل کھول کر مسکرا رہا تھا۔ پروپوز کرو مجھے، بدتمیز انسان، وہ اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے بولی تھی۔ عمر کو حیرت ہوئی تھی، اس دن ریسٹورانٹ میں کیا تو تھا، اب دوبارہ کیا پروپوز کروں؟ وہ پروپوزل جس میں مجھ سے زیادہ تمہاری تعریفیں تھیں۔ گھٹنوں کے بل بیٹھو اور مجھے پروپوز کرو، نیچے کنکر ہیں، چپ جائیں گے، وہ معصومیت سے کہہ رہا تھا۔ عمر، حالے چیخ پڑی تھی۔ وہ اوکے اوکے کول کہتا سڑک پہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ حالے کی آنکھوں میں آنسو تھے، چمک تھی، چہرہ رویا رویا۔ عمر مسکرا رہا تھا، آسمان پہ کھڑا چاند دلچسپی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے حالے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ حالے سلطان، کیا تمہیں عمر حیات اپنے تمام تر فراڈ، اپنی تمام تر وجاہت، پیسے کی محبت اور 2 معصوم ڈمپلز کے ساتھ قبول ہے؟
حالے بے ساختہ ہنس پڑی تھی، پھر نم آنکھوں کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، اس نے سر ہلا ہلا کر اقرار کیا تھا۔ عمر حیات، کیا تمہیں حال سلطان اپنے تمام تر حسن، اپنی تمام تر محبت اور اپنے ہارون اور حسن کے ساتھ قبول ہے؟ وہ آنکھوں میں شرارت لیے پوچھ رہی تھی۔ عمر نے اس کی آخری بات پہ برا سا منہ بنایا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آخر کی بات نکال دو، باقی تم ہر طرح سے قبول ہو، قبول ہو اور قبول ہو۔ وہ سر کو خم دیتا کہہ رہا تھا۔ حالے محبت سے بس اسے تکے گئی۔ میری انگوٹھی کہاں ہے؟ یکدم اسے کچھ یاد آیا تھا۔ ایسے ہنگامی پروپوزل پہ بندہ ملتا ہے صرف، انگوٹھی نہیں۔ تم تو اس دن ریسٹورانٹ میں بھی انگوٹھی نہیں لائے تھے۔ حالے کو ایک اور صدمہ لگا تھا۔ عمر مسکرایا تھا۔ ہاں تو میں جانتا ہی تھا تم انکار ہی کرو گی، خواہ مخواہ کا خرچہ ہو جاتا۔ حالے نے اسے ملامتی نظروں سے دیکھا تھا، پھر یکدم عمر کی آنکھیں چمکی تھیں۔ وہ اسی طرح واپس گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ حالے کا ہاتھ ہنوز تھام رکھا تھا۔ اب اس نے اپنی پینٹ کی جیب سے چابیوں کا چھوٹا سا گچھا نکالا تھا اور ان کے ساتھ لٹکی کی چین کی گول رنگ نکال کر حالے کی انگلی میں پہنا دی۔ وہ ایک بار پھر ہنستی تھی۔ عمر اسے کی چین پہناتے ہوئے اٹھا تھا۔ اب وہ اس کے عین سامنے کھڑا تھا۔ چاند کی روشنی، خالی ویران سڑک، ہلکی ہلکی ہوا، اور پھر اس نے اپنے ہاتھ حالے کے سامنے پھیلا دیا تھا۔ وہ اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے مسکرائی تھی اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے گول گول گھما رہا تھا۔ اس کے بال، اس کی فراک، سب ہوا کے دوش پہ اڑ رہے تھے۔ زندگی مکمل تھی، حسین تھی، ہمیشہ کے لیے۔